بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چیزوں میں بڑی برکت عطا کی ہے، بسم اللہ بھی اسی میں شامل ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو آج تک کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام ایسی آیت نہیں اتری، وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری اس وقت بادل چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا اور شیطانوں پر آسمان سے شعلے گرائے گئے۔ دوستو، اس آیت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنی طاقت ہے کہ جس کا اندازہ ایک عام مسلمان نہیں لگا سکتا۔ اس آیت کے بہت سے فضائل ہیں جن میں سے کچھ آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوح و قلم کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم لوح پر چلا اور اس پر وہ سب کچھ لکھ دیا جو قیامت تک ہونے والا ہے، اور جو قلم نے سب سے پہلے لکھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کی گردن پر جب تم سو جاتے ہو 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر ایک گرہ پر پھونک مارتا ہے کہ ابھی رات بڑی لمبی ہے۔ تو جب کوئی بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو شخص وضو سے پہلے اللہ کا نام نہ لے یعنی بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو بھی نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرماتا ہے، 4000 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کے راوی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ کے ہر حرف کے بدلے 10,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10,000 گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور 10,000 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس کام کی بھی ابتدا کرو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، پس اگر تم ایسا کر لو گے تو شیطان تم سے دور رہے گا اور خدا کی نعمت تمہارے نزدیک ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے لگے تو اللہ کا نام یاد کر لے یعنی بسم اللہ پڑھ لے، اور اگر کھانے کے آغاز میں اللہ کا نام لینا بھول جائے تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ لے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر میں داخل ہونے سے پہلے اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں نہ تمہارے لیے ٹھکانہ ہے اور نہ ہی کھانا۔ ایک صحابی ابو لاس خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کے موقع پر صدقے کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ سواری کے لیے دیا۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، شاید یہ کمزوری کی وجہ سے ہمارا بوجھ نہ اٹھا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کے کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، جب تم اس پر سوار ہونے لگو تو اللہ کا نام لے لیا کرو جیسا کہ تمہیں حکم ہے، اور پھر انہیں استعمال کیا کرو۔ دوستوں، ہمیں ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ جب ہم کھانا کھانے لگیں، پانی پینے لگیں، کپڑے پہننے لگیں، سونے لگیں، سواری پر سوار ہوں، گھر میں داخل ہوں، وضو کرنے لگیں، اور یہاں تک کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ الحمدللہ کہہ لیا کرو۔ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک کرامن کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ دوستوں، امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بسم اللہ کی عادت ہر کام میں ڈال لیں گے۔ تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر بھی کیجئے، کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے کسی آدمی میں نیک عادت پیدا ہو جائے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔